लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 11 बाब और उसकी हम 9 आयत को हम देखेंगे। लिखा है, बस मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। आज शाम हम दुआ के तल्लक से चंद बातें खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि किस तरह हम चंद असूलों पर अमल करके हम अपनी दुआ के लेवल को बेहतर बना सकते हैं और खुदावंद के हसूर में हम जो है वो दुआ करके और उसके नताइज जो है वो हासिल कर सकते हैं। जब हम दुआ की बात करते हैं तो दुआ लफ्ज़ जो है उसके 3 लफ्ज़ हैं। पहला दिल, दाल से दिल, और जो दुआ दिल से निकलेगी वो अपने अंदर नताइज जो है वो रखती है। और फिर दूसरा लफ्ज़ आता है ऐन से अकल, यानी कि जो कुछ मैं मांग रहा हूँ जो है उसे मुझे पहचानने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। और फिर लफ्ज़ आता है अल्फ से ईमान, यानी कि दिल से निकली हुई दुआ जो है, फिर अक्ल से की हुई दुआ और फिर ईमान से की हुई दुआ जो है उसके अंदर जो है एक कुदरत है, ताकत है। और खुदा जो है वो ऐसी दुआ को सुनता और जवाब देता है। मेरे अज़ीज़ों, हम चंद असूल आज सीखेंगे कि पहली बात वो ये है कि हम लगातार मुसलसल खुदा के हसूर में दुआ करते रहे। किसी भी मकसद को लेकर बैठ जाएं और फिर मुसलसल उसके लिए जो है वो दुआ जो है वो करते रहे। और जहाँ कहीं भी कलीसिया मुसलसल जो है वो दुआ में लगी रही, वहाँ पर बेदारी आई, वहाँ पर लोगों ने, हज़ारों लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया।
اور میرے عزیزو جہاں جہاں مسلسل لگاتار دعا ہوتی رہی، خدا نے اپنا عجیب کام وہاں پر جو ہے وہ کیا۔ اور اس لیے ہمیں اس میں طاقت اور زور حاصل کرنا ہے، کیونکہ مسلسل جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم طاقتور بن جاتے ہیں، اور ہماری دعا کا جواب ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے، کیونکہ کلام میں پڑھا ہم نے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، مسلسل۔ اور اس کے لیے وہ ایک بیوہ کی بھی مثال ہے کہ وہ مسلسل اس بے انصاف قاضی کے پاس جاتی رہی، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، لیکن میرے عزیزو اس بے انصاف قاضی کو آخر جواب جو ہے وہ دینا پڑا، اس کی مدد اور اس کی ہیلپ جو ہے اسے کرنی پڑی۔ تو یہ ہے لگاتار دعا کا نتیجہ، کہ لگاتار جب ہم کسی کام کو، کسی مقصد کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں تو خداوند اپنا عجیب کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ یسوع مسیح کے نام پر دعا کرنا۔ میرے عزیزو ایک مسیحی کی دعا کی بنیاد جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح اور اس کا وسیلہ ہونا چاہیے، اور جب تک یہ راز کسی کو آتا نہیں، ہمارے لیے آسمان جو ہے وہ کھلتا نہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے نام میں دعا میں بے پناہ قوت پائی جاتی ہے۔ دعا نہ صرف حالات کو بلکہ افراد کو بھی جو ہے وہ بدل دیتی ہے، دعا قوموں کو تبدیل کر دیتی ہے، دعا نئی تخلیق کرتی ہے، دعا قوموں اور ملکوں میں میرے عزیزو شفا لاتی ہے، اور یسوع مسیح کے نام پر ناممکن کو ممکن بناتی ہے۔ دعا بند دروازوں کو اور بند دلوں کو کھول دیتی ہے، اور یسوع مسیح کے نام پر آسمان جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ پھر تیسرا اصول یہ ہے کہ خدا سے شخصی دعا جو ہے وہ کرے، اور یہ بھی روٹین کا حصہ ہو، لگاتار مسلسل، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے متعلق پڑھتے ہیں کہ وہ صبح سویرے ہی جو ہے ویران جگہوں پر چلا جاتا اور اپنا شخصی تعلق اس کے ساتھ جو ہے وہ گزارتا، یعنی کہ وہ دعا کرتا خداوند کے حضور، خدا کے حضور۔ اور میرے عزیزو جو ہے وہ شخصی دعا جو ہے میرے عزیزو، یہ نہ صرف یسوع مسیح بلکہ داؤد نبی کو بھی دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ میں رات کو میری آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی، رات کے پہروں میں وہ اٹھ کر اپنے خدا کے ساتھ شخصی دعا جو ہے وہ کیا کرتا تھا۔ اور میرے عزیزو یہ ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ طاقتور تعلق جو ہے ہونا چاہیے، جس کی بنا پر ہم جو ہے خدا سے جواب جو ہے وہ پا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو پھر ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جیسا ہمارا خدا ہے ویسے ہی
اس کی تمجید اور اس کی شکر گزاری، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں؟ یعنی کہ اس کی خدائی کے مطابق ہم جو ہے اس کے حضور میں اس کی تمجید اور شکر گزاری کریں۔ میرے عزیزو، کئی لوگ جو ہے وہ ایسا احترام، ایسی عزت جو ہے وہ نہیں دے پاتے، اور جس کی بنا پر جو ہے وہ ہم کچھ حاصل بھی نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم اس کی خدائی کے مطابق اس کی تمجید اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہمارے لیے آسمان کو کھولتا اور اپنی برکت جو ہے ہمیں جو ہے وہ دیتا، اور ہم سرفراز ہوتے۔ اور پھر پانچواں ہے کہ ہم خدا پر ایمان رکھے، کہ یعنی جو کچھ میں اس کے حضور سے مانگ رہا، میرا ایمان اور میرا یقین جو ہے وہ مضبوط ہو کہ مجھے مل جائے گا، میرا خدا مجھے دے گا۔ اور اس نیت سے جب ہم جو ہے اس پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر خدا ہمارے دعا کا جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دے گا اور ہمارے لیے ممکن کرے گا۔ ہمیں یقین ہی نہیں ہے تو چاہے ہم کتنی بھی دعا کریں تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنا اور مرضی کے مطابق جو ہے وہ مانگنا۔ میرے عزیزو، خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم دنا لوگوں کی طرح زندگی جو ہے وہ بسر کریں۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم خدا کی راہوں پر چلیں۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم ٹھیک طور پر سیدھے راستے پر چلتے چلے جائیں۔ خدا کی مرضی ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں۔ خدا کی مرضی ہے کہ ہم بلا لاگا دعا کریں۔ تو یہ جب تک ہماری زندگی میں اس کی مرضی پوری نہیں ہوتی، ہم کبھی بھی جو ہے اس سے برکت حاصل نہیں کرتے۔ اور مرضی کے مطابق مانگنا، اب بعض اوقات ایسی چیزیں، ایسی باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں جس کے لیے خدا کی مرضی نہیں ہوتی، ہم ان کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ جو ہے جاننا بہت ضروری ہے، کیا میں اس چیز کے لیے دعا کرنے لگا ہوں؟ کیونکہ ہماری عقل جو ہے وہ جانے، پرکھے کہ میں یہ دعا کرنے لگا ہوں، کیا اس کی مرضی خدا کی ہے یا نہیں ہے؟ اگر میرے عزیزو یہ جان لیتے ہیں تو پھر مرضی کے مطابق مانگنا، اور جب ہم اس کی مرضی کے مطابق مانگیں گے تو پھر خدا جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ کرے گا۔ میں ایک بار کراچی میں تھا تو ایک ہمارے جو ہے باس جو تھا، اس کی مسز نے کلام سنایا۔ وہ کہنے لگی کہ میری والدہ بہت سخت بیمار تھی، تو میں اس کے لیے دعا کر رہی تھی کہ خداوند اس کو شفا دے۔ اب بہت، کیونکہ وہ کوما میں تھی اور میں مسلسل اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔
لیکن ایک دن خدا نے مجھ سے کلام کیا کہ اس کے دن جو ہے پورے ہو چکے ہیں اور اس کو میں اپنے پاس جو ہے وہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اب اس نے پھر دعا کی کہ خداوند جیسے تیری مرضی ہے ویسے ہی جو ہے پوری ہو، اور پھر اس نے دعا بند کرنی شروع کی، اس کے سانس نکل گئے اور اسی طرح جو ہے اس کی ڈیتھ جو ہے وہ ہو گئی۔ سو ہمیں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا میں جو کچھ مانگ رہا ہوں اس کے لیے خدا کی مرضی کو جاننا جو ہے بہت جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر ہم سیکھیں گے کہ خدا کی آواز کو سننا، کہ ہم بعض اوقات خدا سے باتیں کرتے جاتے ہیں، اپنی ضروریات جو ہے بتاتے چلے جاتے ہیں، چونکہ ہمارے ذہن میں وہ لسٹ ہوتی ہے، ہم مسلسل جو ہے وہ سناتے چلے جاتے ہیں، خداوند یہ کر، وہ کر، ہمیں یہ دے، وہ دے، اور ہم انتظار ان چیزوں کو پیش کرنے کے بعد خداوند کے حضور انتظار جو ہے وہ کرنا ہے، اس کی آواز کو سننا۔ جب ہم اس کی آواز کو سنیں گے تو ہمارا سب کچھ کلیئر جو ہے ہو جائے گا کہ میں آپ جس کے لیے میرے حضور میں آپ نے دعا کی ہے میں یہ کرنے والا ہوں۔ خدا کلام کرتا ہے جو ہے اسی دوران، اور پھر ہم اس کی آواز کو سنیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری یہ بہت ضروری ہے۔ ہم بعض کا چیزوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، خدا عجیب کام کر دیتا ہے، لیکن ہم شکر گزاری نہیں کرتے۔ دعا کا سلسلہ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے وہ لسٹ تیار کی کہ میں اس مقصد کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور پھر جب آپ دعا خدا سن لیتا ہے تو اس کو شکر گزاری میں لے آئیں کہ خداوند ہم بعض کا تو بھول جاتے ہیں، ایسے کہتے ہیں یہ بس ہو گیا کام، اس کا کوئی کام نہیں رہ گیا، لیکن ہم اس کو فرسٹ پر لے آئیں، اس کی شکر گزاری کریں۔ جب بھی آپ دعا میں بیٹھیں، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے لیے یہ کیا ہے۔ تو شکر گزاری جو ہے جب ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آ جائے گی، سو خداوند جو ہے ہمارے ذریعہ سے عجیب کام جو ہے وہ کرنا شروع کرے گا۔ اور اس کے لیے شکر گزاری کے حوالے سے وہ ایک کوڑی تھا، 9 کو خدا نے شفا دی، لیکن جو ہے یہ جو ہے جب شفا پا گیا تو اس نے سوچا، باقی جو ہے وہ سارے اپنے گھروں کو بھاگ گئے شفا کی خوشی میں، اچھلتے کودتے سب اپنے اپنے گھروں میں، لیکن یہ شخص کہنے لگا کہ جس نے مجھے شفا دی ہے کیوں نہ میں اس کی شکر گزاری کروں۔
لکھا ہے کہ وہ واپس لوٹا اور روتا ہوا خداوند کے قدموں میں گر گیا، جھک گیا اور اس کی شکر گزاری، اس کی تعریف اور اس کی ستائش جو ہے وہ کرنے لگا۔ سو شکر گزاری جو ہے یہ بہت جو ہے ضروری ہے۔ سو آئے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں اور ان اصولوں پر غور کریں کہ یہ اصول ہماری زندگی میں جب آ جائیں گے تو ہماری دعا کا لیول جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا اور ہم خداوند سے جو ہے وہ برکت پائیں گے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کیجیے۔